اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں. اس میں ایک شخص ہے جو انڈونیشیا کا ہے، وہ ریڑھی پر کچھ فروٹ سیل کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنی ریڑھی پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں عربک میں، کیف اخاف من الفقر وانا عبد اللہ، کہ مجھے کیوں کر خوف ہوگا فقر کا، بھوک پیاس کا، افلاس کا، جبکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. یہ ہے توکل، یہ ہے یقین، یہ توکل ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کو درکار ہے. اسی توکل کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یہ توکل ہے کہ اس کے پاس کوئی دنیا کی کوئی دولت نہیں، اس کی کوئی جیب پیسوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، وہ چند فروٹ سیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں فقر کا ڈر ہوگا، میں چاہے میرا کاروبار چھوٹا ہے چاہے کچھ بھی ہے. یہ ہے وہ توکل جو ہمیں ہونا چاہیے کہ جیب میں پیسے ہوں، پھر دل کو اطمینان ہو. پھر ایمان کس پر ہوا؟ پھر تو ایمان پیسوں پر ہوا نا. لیکن جیب میں پیسے نہیں ہے، وسائل اور ذرائع نہیں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، پھر اللہ پر یقین اور توکل ہو. وہ ہے یقین اور توکل جو اس شخص میں نظر آ رہا ہے کہ اس نے بڑے ہی شوق سے یہ لکھا ہوا ہے اپنی ریڑھی پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا، جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یہ توکل ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے. یہ کتاب ہمیں وہ توکل سکھاتی ہے، یہ کتاب ہمیں اللہ پر یقین، اللہ پر توکل سکھاتی ہے. توکل ہمیں انبیاء کی سیرت سے ملتا ہے، رسول اللہ کی سیرت سے ملتا ہے. جیسے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ وہ پیچھے فرعون کا لشکر لگا ہوا ہے اور آگے سمندر ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی فرعون کی طرف سے موت ہے، ان کا لشکر ان کا تعاقب کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر سمندر پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ پر توکل ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کچھ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں رستہ نکال دیا. یہ ہے وہ توکل، یہ ہے وہ توکل جو ہمیں انبیاء کی سیرت سے ملتا ہے. جیسے آپ یونس علیہ السلام کا واقعہ لے لیں کہ وہ سمندر میں اندھیرے پر اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن وہاں کس کو پکارا ہے انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا تھا. یہ وہ توکل ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا ہے، لیکن وہاں انہیں بچانے والا کون تھا؟ کون تھا جس نے انہیں وہاں آگ میں بچایا؟ وہ اللہ تعالیٰ تھا. یہ ہے وہ توکل جو ہمیں انبیاء کی سیرت سے ملتا ہے، جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے. یہ توکل ہے، اسی توکل کی ضرورت ہے آج ہمیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر جب یہ توکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. پھر جس کا ساتھی اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے اس کو کسی کے ساتھ کی کیا ضرورت ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی بہترین ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین مددگار ہے.